اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ تقریب سعید عقد نکاح آج جامعہ عروۃ الوثقی میں مسجد بیت العتیق میں 16 اپریل 2025 مطابق 17 شوال المکرم 1446 ہجری قمری منعقد ہو رہا ہے۔ منعقد ہے یہ تقریب۔ آغاز میں مبارکباد عرض کرتا ہوں جناب عاصم رضا صاحب، ان کے اہل خانہ، اور اسی طرح محمد طاہر اور صاحب اور ان کے اہل خاندان اور دیگر جو بزرگان اور اقربا احبا تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص عنقریب اس عقد نکاح کے ذریعے رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے والے ہمارے دو عزیز محمد جنید اور بی بی شہربانو کو خصوصی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج مسجد بیت العتیق میں اس عزیز کی صاحبزادی کا عقد ہونے جا رہا ہے جس مسجد کا نقشہ، ڈیزائن اور معماری عاصم رضا صاحب نے خود انجام دی ہے، اور آج اپنے ہی ہاتھ سے بنی ہوئی مسجد کے اندر اپنی صاحبزادی کا عقد منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دوہری خوشی ہے، اور ہم اس پر مزید مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور ان کی توفیقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں اسی طرح آج کے دن کی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی اولاد کی کامیابیاں اور خوشیاں عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ عقد نکاح کے لیے اہل البیت علیہ السلام کا اور سنت نبی کے مطابق مسنون طریقہ یہ ہے کہ عقد نکاح، تقریب نکاح مقدس ترین مجالس میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اور اہل البیت ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک جو محافل اللہ کو بہت پسند ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ مجلس عقد نکاح ہے، جہاں پر دو مومن و مومنہ کے درمیان رشتہ نکاح کے لیے عقد پڑھا جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس مجلس کے انعقاد سے لے کر اختتام تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اہل مجلس پر نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس مجلس کے بارے میں ہے کہ جن اوقات میں مومن کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، جب وہ مجلس عقد نکاح میں جو بھی دعا اللہ سے طلب کرتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تقدس ہے ازدواج کا، نکاح کا، آغاز زندگی کا۔ جس طرح ہمارے رواج میں بھی ہے کہ انسان کو دو اولاد کی خوشیاں دو موقعوں پر نصیب ہوتی ہیں، بڑی خوشیاں۔ ویسے تو اولاد ساری عمر آنکھوں کی ٹھنڈک رہتی ہے، لیکن ایک بچوں کی پیدائش پر بہت خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، اور ایک جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، یہ آرزو ہوتی ہے والدین کی، ماں باپ کی، کہ کب وہ دن آئے گا ہم اپنے لخت جگر کو جوان کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے رشتہ ازدواج میں منسلک کریں گے۔ اور آج عاصم بھائی اور طاہر صاحب کے خاندان کو یہ خوشی عزیزوں و اقارب سمیت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کو مبارک فرمائے انشاءاللہ۔ نکاح میں جو دینی شرعی تقدس اس امر کو حاصل ہے، اس کی کچھ وجہ ہے۔ اس کی
بنیادی وجہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جس طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے، رحم اللہ امرأن، اللہ اس انسان کو رحمت کرے جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانے کے لیے آیا ہے، اور اس وقت کہاں ہے، آیا اسی جگہ ہے جہاں ہونا چاہیے اس کو، یا کسی اور جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں یہ 3 سوال کا پرچہ حل کرنے کے لیے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور اس وقت کہاں ہیں ہم۔ یہ مقصود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصود کے حصول کے لیے اللہ نے وسائل بھی مہیا کیے ہیں، اسباب بنائے ہیں، نظام بنایا ہے، اور ازدواج اس میں بہت اہم ترین کردار شادی کا ہے۔ انسان جب مرحلہ ازدواج میں پہنچتا ہے تو دراصل مقصود خلقت کی طرف ایک قدم اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو ایک خاص لطف و عطیہ و عنایت فراہم ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی بی بی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواج کے 1 یا 2 دن بعد امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ علی بتائیے میری بیٹی کیسی زوجہ ثابت ہوئی ہے آپ کے لیے، بطور زوجہ کیسی ہیں یہ؟ تو مولا علی علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، اور وہی شادی کی ساری حقیقت اور راز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی کے لیے بہترین ساتھی ہیں، بندگی خدا کا ساتھی ہے میرا۔ تو یہی مقصود ہے کہ انسان کو سفر بندگی درپیش ہے، سفر بندگی میں اس کو معاون کی ضرورت ہے، تعاون کرنے والے کی، اور میاں بیوی سب سے بڑے معاون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سفر طے کرنے میں۔ اس لیے یہ بہت ہی مقدس سفر ہے، بہت ہی مقدس امر ہے، اگرچہ اس کا تقدس آج ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی حد تک دب گیا ہے، یعنی ازدواج ایک رسوماتی چیز یا ایک معاشرتی چیز میں بدل چکی ہے، سماجی امر میں، اور اس کا دینی پہلو یا مقدس پہلو کم رنگ ہو گیا ہے، خوشیوں کے نیچے تقدس اس کا ختم ہو گیا، نظر انداز ہو گیا ہے۔ لیکن مومنین کو یہ تقدس قائم رکھنا ہے۔ اگر معاشرہ نہیں بھی قائم رکھ رہا تو جس طرح بہت ساری چیزیں اللہ نے جو لطف کیا ہے تو مومنین کے ذریعے قائم ہے، لوگ باقی اس کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن مومنوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ مقدسات باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تقدس ازدواج میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ اور راستہ بتایا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جتنا ہم شکر کریں یہ کم ہے، اس نعمت کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی روشنی اہل البیت کے چراغ سے عطا کی ہے، اس منبع سے ہمیں نور عطا کیا ہے۔ اور خصوصاً ازدواج کے متعلق اہل البیت علیہ السلام کی سیرت بہت اہم ہے، بنیادی ہے، جسے مومنین کو آگاہ ہونا چاہیے، اور جب اپنی باری آئے، اپنی اولاد کی شادیوں کی باری آئے تو ہم پیش کریں یہ نمونہ، اہل البیت کے پیروکار، اہل البیت کے طرز پر اپنی اولاد کی شادیاں کریں۔ اور الحمدللہ جناب رضوی صاحب نے یہ نیت کی ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کا گھر انہوں نے خود بنایا ہے، اور اسی سے آج اپنی صاحبزادی کی زندگی کے ازدواجی سفر کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھر اپنی عنایات اس خاندان پر ایسے ہی جاری رکھے گا جیسے ابھی تک ان دونوں خاندانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے گا۔ ازدواج میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں۔
اور کچھ چیزیں ناجائز ہیں، انہیں نہیں انجام دینا چاہیے ازدواج میں۔ جو امور مستحب ہیں وہ ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، واجبات کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا دیکھی جو محرمات ہیں انہیں بھی ہم کوئی جواز لے کے شادی کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ازدواج میں واجب امور یہ ہیں کہ جب اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، ازدواج کی عمر ان کی ہو جائے، تو اس وقت واجب ہے کہ ان کی شادی کر دیں آپ۔ شادی کی عمر کے لیے اور مکلف ہونے کے لیے، مکلف اصطلاح ہے قرآن کریم کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف قرار دیتا ہے جتنی اس کو طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے باہر مکلف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں، واجبات ہیں شریعت کے، ان کو اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں تکالیف کہتے ہیں۔ اردو میں تکلیف درد کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جن کے اندر مشقت ہو، تھوڑی زحمت ہو، ان ذمہ داریوں کو تکالیف کہتے ہیں۔ تو انسان 15 سال کی عمر میں، مرد 15 سال قمری جب ہو جاتے ہیں تو مرد بالغ ہو جاتا ہے، یعنی مکلف ہو جاتا ہے، اس پر واجبات آ جاتے ہیں اور محرمات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، اور اس کا نامہ عمل باقاعدہ فارم فل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور شریعت مقدسہ کے مطابق خواتین 9 سال کی، قمری سال چاند کے تاریخ کے مطابق 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، یعنی مکلف ہو جاتی ہیں۔ یہ بلوغ مکلفیت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی 15 سال کا بچہ اور 9 سال کی بچی، ان پر احکام شرعیہ لاگو ہو جاتے ہیں، انہیں نماز واجب ہو گئی، روزہ واجب ہو گیا، تمام چیزیں ان کی اب درج ہوں گی۔ لیکن شادی کے لیے قرآن نے ایک اور شرط رکھی ہے، اور اس کا عنوان رکھا ہے رشد۔ قرآن کی اصطلاح ہے رشد، رے شین دال، رشد۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے میچورٹی۔ اس کو میں سادہ لفظوں میں اگر ترجمہ کروں تو میچورٹی، جب میچور بھی ہو جائیں، یعنی ذہنی طور پہ تھوڑے پختہ ہو جائیں، شخصیت ان کی پختہ ہو جائے، وہ اچھائیاں برائیاں اور اونچ نیچ زندگی کی سمجھ سکیں، فیصلے کر سکیں اور برداشت کر سکیں، مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی زندگی گزار سکیں۔ صرف 9 سال ہو جانا یا 15 سال ہو جانا یہ بلوغ شرط ہے مکلفیت کے لیے، شادی کے لیے۔ اس کے بعد میچورٹی بھی ہے، اور جب بچے اس پختگی میں آ جائیں، یعنی بالغ بھی ہو جائیں اور پختہ بھی ہو جائیں، تو واجب ہو جاتا ہے ان کی شادی کریں۔ شادی کے لیے دوسرا واجب یہ ہے بچوں کی رضا۔ والدین کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، رشتہ داروں کا بھی راضی ہونا بہتر ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار نہیں بھی راضی تو کوشش کریں راضی ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تو شرعاً قانوناً شادی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بچوں کا راضی ہونا، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ اس رشتے پر راضی ہوں، دل سے راضی ہوں، خاندان دباؤ ڈال کے والدین جبراً ان کی شادیاں نہ کریں، اس سے ہوتی ہی نہیں ہے شادی، جبر کی وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے شادی کے اندر، بلوغ کی عمر کو، رشد کو پہنچنے کے بعد واجب ہے ان کا رشتہ طے کیا جائے، اور پھر رشتہ طے کرنے کے لیے بھی اہل البیت کی سنت و سیرت سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں جب عاصم بھائی نے ذکر کیا کہ چند دن پہلے آئے، 1-2 دن پہلے، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ ازدواج کا سب سے آسان کام اہل البیت کے مکتب میں شادی کرنا ہے، سب سے آسان کام۔ باقی مشکلات ہوں گی، گھر بنانے میں مشکل ہے، باقی کاروبار کام کرنے میں مشکل ہے، یا شاید عبادتیں کرنے میں بھی تھوڑی بہت مشکل ہو، لیکن شادی میں کوئی مشکل نہیں رکھی گئی۔ آسان ترین کام شادی ہے، اور اہل البیت کی ائمہ اطہار کی اپنی بھی شادیاں ہوئی ہیں،
اور ان کی اولاد کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور اس شادی میں کوئی تردد، کوئی تکلف، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ شادیاں آسان ترین کام شادی تھا، ہم نے اپنے لیے مشکل ترین کام شادی بنا دیا ہے کہ بچوں کی شادی کرنا ایک پہاڑ بن گیا ہے مومنین کے لیے، اور اسی وجہ سے عمر بھی گزر جاتی ہے، خاندان پورا سختی میں آ جاتا ہے، بچے مشقت ذہنی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں، اور چہ بسا اس چیز کو نظر انداز کرنے سے کسی حرام شرعی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے شادی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ شادی کا خرچہ دین نے نہیں رکھا، کوئی خرچہ دونوں کے اوپر ایسا پہاڑ نہیں توڑا کہ شادی کر ہی نہ سکیں۔ امیر المومنین کی شادی کا ذکر ہوا ہے تو میں اشارہ کر دوں کہ اگر کوئی مومن جرأت کرے، ویسے تو ہم مولا علی والے ہیں اور مولا علی کی محبت میں بہت پکے اور راسخ ہیں، لیکن مولا علی کے زندگی میں تھوڑے سے ہم پیچھے ہیں، ان کی طرح شادی کریں یا ان کی اولاد کی طرح شادی کریں۔ مولا علی علیہ السلام کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی لڑکی کی طرف سے رشتہ گیا۔ مولا علی نے چاہتے تھے لیکن جرأت نہیں ہوتی تھی آ کر رسول اللہ سے تقاضا کریں کہ مجھے شادی کرنی ہے بی بی سے۔ رسول اللہ نے جب نامناسب رشتے آنا شروع ہوئے جو رسول اللہ کو ناگوار گزر رہے تھے، تو رسول اللہ نے پیغام بھیجا امیر المومنین کے پاس، کہ ایک صحابی کو بھیجا کہ انہیں جا کر کہو کہ میری بیٹی کا رشتہ اگر مائل ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو آ کے رشتہ لیں۔ تو مولا علی کو انہوں نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں جناب سیدہ سے شادی؟ تو کہا چاہتا ہوں۔ تو کہا رسول اللہ فرما رہے ہیں پھر آتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا مجھے شرم آتی ہے۔ پھر رسول اللہ نے پہل کی، بیٹی کا رشتہ جب لڑکا مناسب ہو تو ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے رشتہ لڑکے والے ہمارے گھر آئیں، اگر نہیں آتے لڑکی بوڑھی ہو جائے، لیکن لڑکی والے سمجھتے ہیں ناک کٹ جاتی ہے اگر ہم پہل کریں۔ لیکن رسول اللہ نے یہ کام کیا کہ لڑکا مناسب دیکھا تو رشتہ بھیج دیا کہ آپ آئیے۔ پھر مولا علی علیہ السلام آئے، جب ہاں کر دی تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ شادی کا خرچہ تو مرد نے کرنا ہوتا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، کوئی خرچہ شادی کا عورت کے ذمہ اور عورت کے لڑکی کے والدین کے ذمہ نہیں ہے۔ سارا خرچہ ازدواج کا لڑکے کے، مرد کے اوپر ہے، چونکہ زندگی کا بوجھ اللہ نے مرد پہ ڈالا ہے، اس کو مرد بنایا ہے، مردانگی دی ہے، مردانہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، توانائی دی ہے، اسی لیے کہ وہ اپنا بھی اور اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانا ہے، اس نے اس لیے اتنا توانا بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے۔ عورت کو نازک بنایا ہے اس لیے کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا، انہوں نے دوسرا بوجھ اٹھانا ہے زندگی کا، اس کے لیے نازکی چاہیے، جو طاقت چاہیے وہ بوجھ مرد کے دیا ہے، جو نازکی والی عمل ہے وہ خاتون کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ پیسے کتنے ہیں شادی کے لیے؟ اول دیکھیں لڑکے کا روزگار نہیں ہے، شادی کے لیے شرط نہیں ہے کہ لڑکا باروزگار ہو تو ہم شادی دیں۔ رسول اللہ نے پوچھا پیسے ہیں؟ تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نقد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اثاثہ جات کتنے ہیں، ایسٹس کتنے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا کل متاع زندگی، دنیا کا ساز و سامان، ایسٹس میرے پاس 3 چیزیں ہیں۔ ایک میرے پاس مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹنی ہے جس سے میں پانی لے کر آتا ہوں چشموں سے باغبانی کے لیے۔ دوسرا فرمایا تلوار ہے میرے پاس، قیمتی چیزوں میں سے، ایسٹس میں سے۔ اور تیسری جنگی قمیض ہے، زرہ ہے، جو حفاظت کے لیے پہنتا ہوں میدان جنگ میں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹنی آپ نے رکھنی ہے، آپ کی ضرورت ہے، روزگار کا ذریعہ ہے۔ تلوار آپ کی اسلام کو ضرورت ہے جہاد اور دفاع کے لیے۔ یہ تیسری چیز یہ ہو سکتا ہے، اسے جا کے فروخت کرو اور اپنی شادی کا خرچہ اٹھاؤ۔ مولا علی علیہ السلام گئے، جا کے زرہ بیچ دی اور بیچ کر پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور فرمایا یہ کل درآمد ہے میری۔ رسول اللہ نے وہ پیسے 2 حصوں میں تقسیم کیے، ایک رقم کا حصہ خود رکھ لیا اور کہا کہ اس سے میں جہیز بناؤں گا۔ جہیز سے مراد ضروریات زندگی، آپ کے
زندگی کی برتن اور جو ضروریات ہیں، اور دوسرا حصہ مولا علی کو دیا کہ یہ آپ لے لیں، ولیمہ کھلائیں اپنے مہمانوں کو، شادی کے وقت ولیمہ مستحب ہے تو یہ آپ خرچہ کریں ولیمے کا۔ یہ دو خرچے تھے اور یہ دونوں مرد کی طرف سے ہوئے، اور آج بھی تمام ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے، مرد سوائے پاکستان ہندوستان کے باقی ساری دنیا میں مرد سارے خرچے اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں یہ جرمانہ عورت پر ہے، چونکہ ہم جس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان، وہاں پر عورت سزا ہے۔ ہندو تہذیب میں عورت کا جنم اس خاندان کی سزا ہے۔ ان کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو پاپ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو سزا کے طور پر اللہ ان کو لڑکی دے دیتا ہے۔ پھر جب لڑکی ہو جاتی ہے تو لڑکی جب تک رہتی ہے یہ اس کا جرمانہ ہے۔ لہٰذا اس تہذیب کے اندر ہی یہ تصور موجود تھا کہ لڑکی ایک گناہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوثر کہا، اسے رحمت کہا، اسے نعمت کہا، اور یہ فرمایا کہ جس خاتون کے ہاں پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو، وہ خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت کی استحقاق رکھتی ہے جس کے ہاں پہلی بچی لڑکی پیدا ہو، اور وہ اس لڑکی کو پرورش کرے اور اس لڑکی کو پالے۔ بالآخر رسول اللہ کا سارا سلسلہ نورانی بیٹی سے شروع ہوا ہے، تو تصور تبدیل کر دیا۔ بہرکیف شادی کا واجب خرچہ جہیز ہے، لیکن یہ مرد کے ذمہ ہے۔ جہیز سے مراد ٹرک اور ٹرالے بھرے ہوئے سامان اور فرنیچر اور برتن اور جوڑے اور کپڑے نہیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں۔ وہ ضروریات، وسائل جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی، وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ برتن ہیں یا بستر ہیں تو عموماً ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل بچے غریب گھرانوں کے بھی ہوں تو اس گھرانے کے اندر اتنے برتن، بستر، چارپائیاں ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ اور آگے اضافہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی خاصا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہ جو نظام رائج ہو چکا ہے کہ لڑکی جہیز دے گی، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور خصوصاً یہ بوجھ لڑکی اور اس کے خاندان کے لیے نہیں بنتا۔ یہ خرچہ مرد کو برداشت کرنا ہوگا، خاندان، نان، نفقہ، تمام جتنے بھی بعد کے اخراجات ہیں جو معمول ہیں، معمول کے مطابق وہ خرچہ مرد نے اٹھانا ہے۔ واحد خرچہ جو مرد پر بھی جہیز، ضروریات زندگی، شادی کے موقع پر کم از کم فراہم کرے، باقی بعد میں کر لے، زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں درآمد ہوتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی ضروریات پوری کر لے۔ لیکن جو شادی کے موقع پر واجب خرچہ ہے، جس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، وہ حق مار ہے۔ اور حق مار کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حق مار کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ شادی کی بقا کی گارنٹی ہے۔ نہ، حق مار کا مطلب یہ نہیں ہوتا، زر ضمانت نہیں ہے یہ کہ اتنا حق مار رکھو کہ طلاق دیتے ہوئے مرد ڈر جائے، نہ، یہ نہیں ہے مقصد اس کا۔ اور دوسرا یہ کہ حق مار جیسے شرعی کہا جاتا ہے 32 روپے یا 250 روپے، یہ بھی توہمات ہیں، خرافات میں سے ہے۔ حق مار ہدیہ ہے، چونکہ عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے، یا والدین لڑکی کے اپنا لخت جگر، اپنا سب سے بڑا سرمایہ ایک خاندان کو دے دیتے ہیں۔ صرف ان کا یہی خرچہ ہے کہ اپنی لڑکی انہوں نے شوہر کے حوالے کر دی۔ تو شوہر جب یہ ہدیہ وصول کرتا ہے تو ایک مالی ہدیے کے ذریعے آغاز کرتا ہے، اپنی طرف سے گفٹ حق مار پیش کرتا ہے۔ عورت کو مطالبہ عورت کرتی ہے، اس کو پورا مرد نے کرنا ہوتا ہے، اور بہترین حق مار وہ ہے جو شروع میں دے دیا جائے، اگر نہیں دیا جا سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیا جائے۔ حق مار یہ نہ ہو کہ طلاق کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، حق مار طلاق کے لیے نہیں ہوتا، حق مار آغاز زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خاتون کا حق ہے، اس کو محبت کی علامت کے طور پہ، ایک گفٹ کے طور پہ، ایک ہدیے کے طور پہ انسان آغاز میں دے دیتا ہے۔ اور ہدایہ دین کی بھی تاکید ہے اور تجربہ بھی ہے لوگوں کا کہ ہدیہ انسان کی زندگی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ بڑی بڑی برفیں ہدیے کے ذریعے توڑ سکتے ہیں، بڑے بڑے کشیدہ تعلقات ہدیے کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا زندگی کا ہدیہ ہوتا ہے۔
اتنا اس کی مالیت ہونی چاہیے، اتنی مالیت ہو کہ خاتون اس سے کوئی اپنی ضرورت پوری کر سکے، خاندان کی ضرورت پوری کر سکے، راہ خدا میں اس کو دے سکے، اور اس کی مرضی ہے وہ شوہر کو واپس کر دے، بخش دے اور نہ وصول کرے، یہ اس کا پورا اختیار ہے، اس مال کو جیسے چاہے وہ استعمال کرے، یہ تنہا واجب خرچہ ہے۔ اس کے بعد واجب چیز نکاح ہے، عقد نکاح، صیغہ نکاح۔ نکاح کے بغیر عورت اور مرد نامحرم ہیں، نکاح کے بغیر ان کے تعلقات آپس میں ویسے علیک سلیک سلام علیک تو ٹھیک ہے، لیکن اس حد سے آگے ناجائز ہے، نکاح کے ساتھ یہ جواز فراہم ہوتا ہے۔ تو نکاح ہونا چاہیے، نکاح کا مطلب یعنی دونوں کی رضا ہو، ان کے والدین کی رضا ہو، اور اس رضا کے ساتھ صیغہ باقاعدہ پڑھا جائے، اور بہترین طریقہ اہل البیت علیہ السلام کے مکتب کے مطابق ہے، جس میں ایجاب و قبول کا صیغہ ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ اجرا کیا جائے گا، اور آپ جو شادی شدہ ہیں ان کا پہلے ہو چکا ہے، انہیں تجربہ ہے کہ صیغہ نکاح جاری ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی شرائط ہیں اور آداب ہیں۔ ولیمہ مستحب ہے، پیسے ہیں تو رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اور خصوصاً فقیروں کو ضرور بلائیں۔ ولیمہ کے اندر ایک کوٹا حصہ فقیروں کا رکھیں کہ انہیں بھی دعوت دینی ہے، وہ بھی کھا کے جائیں ولیمہ۔ چند چیزوں میں ولیمہ مستحب ہے، نیا مکان بناؤ ولیمہ مستحب ہے، حج کر کے آؤ، زیارت کر کے آؤ، ولیمہ مستحب ہے، اور شادی بچوں کی جب ہو تو ولیمہ مستحب ہے، اور بچے کا ختنہ جب کرو تو ولیمہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب توفیق ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر خرچے کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، لڑکے لڑکی پڑھ جائیں، ڈگریاں لے لیں، روزگار لے لیں، ترقی ہو جائے، ملازمت مل جائے، یہ ہماری طرف سے رکاوٹیں ہیں شادی کے اندر، دین کی طرف سے یہ شرائط نہیں ہیں، اور یہ ہمیں اہل البیت کی زندگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم ویسے تو بہت محبت کرتے ہیں اہل البیت علیہ السلام سے، ایسی محبت جو توصیف سے بالا ہے، لیکن یہ محبت ہمارے شادی میں نظر نہیں آتی۔ ہم اہل البیت کے طریقے کو عمل نہیں کرتے، اس طرح کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ بھیجتے ہیں لڑکے کے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ کی آبرو ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اگر لڑکا مناسب نظر آ گیا ہے تو لڑکی والے پہل کریں، کسی کے ذریعے پیغام بھیج دیں، آئیے ہمارے بیٹی کا رشتہ لیں، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ شادی جب ہو جاتی ہے، شادی کے ساتھ ایک بات حقوق کی ہے، رائٹس کی ہے، جو عموماً ہم قانونی طور پر بھی نکاح فارم جو بنا ہوا ہے وہ بھی شادی کے رائٹس کے متعلق بنا ہوا ہے، اور عموماً جو دینی مذہبی مفتیان کرام بھی تذکرات دیتے ہیں تو رائٹس کے بارے میں زیادہ تذکرات دیتے ہیں۔ رائٹس ہیں، شادی کے حقوق ہیں، دونوں طرف سے ہیں، بیوی پر حق ہے شوہر کا، شوہر پر حق ہے بیوی کا، بیوی میاں بیوی دونوں پر حق ہے والدین کا، والدین پر حق ہے میاں بیوی کا، اسی طرح رشتہ دار بھی ہیں، حق مسلمات میں سے ہیں۔ لیکن یہ حقوق شادی کی بنیاد نہیں ہے، شادی کی بنیاد محبت ہے، الفت ہے، چونکہ بے تکلف رشتہ ہے یہ، اس لیے یہ محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، الفت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ شادی ایک کہہ سکتے ہیں کہ مہارت بھی چاہیے شادی کے لیے، جس طرح کہا کہ شادی میں بالغ ہو بچہ، بالغ ہونے کا مطلب ہے میچورٹی اس میں آ جائے، پختگی آ جائے، تو پختگی اس وقت کہتے ہیں جب اس کے اندر زندگی گزارنے کی مہارت آ جائے۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں لیکن بعض مہارتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جیسے ڈرائیونگ ایک مہارت ہے، لکھنا ایک مہارت ہے، بولنا ایک مہارت ہے، اسی طرح خاندان چلانا اور اپنے فیملی کو اور گھر کو چلانا یہ بھی ایک مہارت ہے۔ یہ جن میں مہارت ہے مشکلات کے باوجود بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جن میں مہارت نہیں ہے وسائل کی کثرت ہوتی ہے لیکن زندگی خراب کر دیتے ہیں، زندگی تلخ کر دیتے ہیں، کڑوی زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ مہارت ہونی چاہیے سب کے اندر، بڑوں میں بھی اور جوانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ زندگی کی مہارت یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہیں تمام امور میں، جس طرح دین نے حکم دیا ہے کہ
زوج و زوجہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی پردہ ہے۔ پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں، برملا نہیں کرتے، نشر نہیں کرتے، اسے رسوا نہیں کرتے۔ لڑکی لڑکا جب اکٹھے زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کو جب نزدیک سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں نہ بھی ہوں تو ہماری توقع کے مطابق بعض اوقات نہیں ہوتی۔ بے شک لڑکے میں کوئی کمزوری نہیں، لڑکی میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن جو مجھے توقع تھی وہ بھی نہیں۔ خب اس صورت میں کیا کریں؟ جب توقع پوری نہیں ہو رہی تو اس صورت میں یہ نہیں کہ ہم مایوسی یا نا امیدی یا خرابی کی طرف چلے جائیں، بلکہ جو چیز ہو گئی ہے، وقوع پذیر ہو گئی ہے، اب اس کو مہارت یہ ہے کہ غیر متوقع جو چیز تھی اس کو اپنی توقع کے مطابق بناؤ۔ آپ کو جو میسر آیا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اپنی توقع کے مطابق بناؤ۔ جیسے آپ پلاٹ لیتے ہو، گھر نہیں ہے، آپ کو توقع ہے کہ گھر میرا ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی ملا نہیں ایسا گھر آپ کو۔ پلاٹ مل گیا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق گھر بنا لو آپ۔ میاں بیوی سمجھو دو پلاٹ ہیں، اگر ایک دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو ایک دوسرے کی مرضی کے مطابق اپنی اپنی شخصیت بنا لیں۔ زوجہ کو ایسی شخصیت بنانی چاہیے کہ مرد کو پسند آئے، مرد کو ایسی شخصیت بنانی چاہیے کہ زوجہ کو پسند آئے۔ مرد اور عورت دونوں وہ کام نہ کریں جو لوگوں کو پسند آئیں، بلکہ وہ کام کریں جو ایک دوسرے کو پسند آئیں۔ چند دن پہلے ایک جوان آیا ادھر، یہاں کہا میری مشکل پیدا ہو گئی ہے زندگی میں بیوی کے ساتھ، تو میں نے پوچھا مشکل کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مشکل یہ ہے کہ وہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کے لیے وہ خود بھی اس نے لباس اس طرح کا نامناسب لباس رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میرے لیے ایسے کپڑے لے کر آؤ، تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا کیا وہ کپڑے نامناسب کس کے لیے وہ پہن کے باہر جانا چاہتی ہے لوگوں کو؟ کہا نہیں، صرف میرے لیے پہننا چاہتی ہے گھر کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ تو بہترین بیوی ہے کہ جو عورت کی اور جو چاہتی ہے میرا شوہر خوش ہو مجھ سے، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اگر یہ نامناسب لباس پہن کے باہر جاتی ہے پھر غلط مطالبہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تجھے کیا اچھا لگتا ہے کہ بیوی برقع پہن کے تیرے سامنے آیا کرے، مکنا پہن کے آیا کرے؟ وہ تو ایسے ہی آئے کہ شوہر کو پسند آئے، شوہر ایسی حالت میں ہو جو بیوی اس کو پسند کرے۔ تو یہی دو فریضہ ہے آپ کا، ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کرو اپنے اندر، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ بنے، لباس بنے۔ جب میاں بیوی زندگی گزرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل جو گھر میں پیش آتے ہیں اور ہوتے ہیں، سچی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں نوک جھوک رہتی ہے۔ جو نہیں کرتے وہ مشکوک ہیں، جن کے اندر غصہ چھوٹا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، تو تکرار ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں ہے وہ باہر زبان پر بھی وہی ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی دال میں کالا ہے۔ تو یہ ہوگا، چھوٹا سا شکوہ بیوی کو مرد سے ہوگا، مرد کو بیوی سے ہوگا۔ یہ شکوے دونوں کو اپنی ذات تک رکھنے چاہیے، اپنے خاندان میں منتقل نہ کریں۔ مثلا خصوصاً لڑکیاں جب والدین کے گھر سے شوہر کے گھر آتی ہیں تو ماں ایک سمجھو ایسی جو عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، طرح طرح کے توہمات ماں کو ہوتے ہیں، میری بیٹی چلی تو دی، دے تو دی ہم نے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کوئی کھانا دے رہا ہوگا، سونے دیں گے، فلاں کریں گے۔ وہ ایک بالکل کرب میں مبتلا ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کرب ٹھیک ہوتا ہے، اور پہلے دن ہی اگر بچی واٹس ایپ کر دے، میسج کر دے کہ مجھے ناشتہ صحیح نہیں ملا، یا مجھے فلاں صحیح نہیں ملا، یا یہاں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ادھر پہلے ہی اضطراب ہوتا ہے۔ اس میسج سے اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، وہ والدہ اور زیادہ مضطرب ہو جاتی ہے، پھر وہ لڑکی کے والد کو بھی اکساتی ہے، رشتہ داروں کو بھی اکساتی ہے، پھر وہ لشکر بن کے داماد کے گھر آ جاتے ہیں، پھر آ کے داماد سے انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ نہ کریں بچیاں، اگر آپ یہی ہیں شوہر کے گھر میں کوئی آپ کو چھوٹی موٹی مشکل پیش آئی ہے، وہ
اپنے شوہر کے ساتھ خود حل کر لیں وہاں پر، والدین کو منتقل نہ کریں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اور والدین بھی مداخلت نہ کریں بچوں کی زندگیوں میں۔ بچوں پر جب بھروسہ کیا ہے، انہیں شادی کے قابل سمجھا ہے، تو پختگی میں آ گئے ہیں، تو ان پر تھوڑا اعتماد بھی کریں، ان کو تھوڑا آزادی بھی دیں، موقع بھی دیں، تاکہ اپنی زندگی پرائیویٹ تھوڑی سی والدین کے علاوہ بھی گزاریں۔ وہ کہیں جانا چاہتے ہیں جانے دیں، کچھ کھانا چاہتے ہیں کھانے دیں، کوئی تبادلہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں انہیں، بالکل پابند رکھ کے، اور ساس کے کنٹرول میں دے دیں۔ وہ ساس صوبیدار کی طرح اس کو سٹ سٹینڈ کرائے لڑکی کو کہ ادھر بیٹھو، ادھر اٹھو، یہ کھاؤ، یہ نہ کرو، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، نہ وہ نہ کریں۔ ان کو آزادی سے کرنے دیں اپنا کام، لیکن رہنمائی کریں آپ جہاں پر وہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہیں نقصان والا، وہاں آپ سمجھا دیں ان کو، لیکن مداخلت نہ کریں بچوں کی زندگیوں میں۔ یہ شیرینی جو شادی کے وقت ابھی ہے، یہ شیرینی عمر بھر قائم رہنی چاہیے، تلخی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادب ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، اور اس وقت جو ہمیں حالات، موجودہ حالات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ نسل ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم جب ہماری شادی ہوئی یا میری عمر کے لوگوں کی شادی ہوئی، یہ بزرگ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے زمانے میں طور طریقے اور تھے، آج کی نسل کے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ تو عموماً بزرگ اپنے حوالے دیتے ہیں بچوں کو کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم تو ایسے تھے، ٹھیک تھا، اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا اور آپ ٹھیک کرتے تھے، لیکن آج ایسے نہیں ہوتا، آج بچے تھوڑا سا مختلف طور طریقوں والے ہو گئے ہیں، تو انہیں اپنے زمانے کا مطابق رہنے کا اور اپنے زمانے کے مطابق زندگی گزارنے کی فرصت دیں، موقع دیں ان کو، اور والدین ان کی مدد کریں تاکہ یہ خوشیاں والدین بھی عمر بھر دیکھیں جب تک زندہ ہیں، اور بچے بھی والدین کے سائے میں، والدین سایہ دار درخت کی طرح ان پر سایہ بن کر رہیں، اور والدین کے سائے میں بچے آسودہ ہوں، انہیں سختیوں کی دھوپ نہ لگے، انہیں مشکلات کی دھوپ والدین نہ لگنے دیں، صرف سایہ دیں ان کو، باقی آزادی دیں ان کو تاکہ زندگی گزاریں۔ اور مقصد زندگی کا جیسا روایت میں ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو آدھا ایمان انسان کا شادی سے کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ آدھا ایمان عبادت سے، معرفت سے، کوشش سے ہوتا ہے، آدھا شادی سے پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہ، آدھا نہیں بلکہ 2/7 2/3 ایمان شادی کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، 1/3 انسان کا باقی عبادتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شادی کتنا اہم قدم ہے انسان کی زندگی میں، اور ہمیں اسی کو مد نظر رکھ کر یہ شادی کا مقدس عمل، یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی موجودگی میں اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں اور ان کی خوشیاں دیکھتے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ اولاد اور بچے جو والدین کی زندگی میں ان کو یہ خوشی کا موقع دیتے ہیں۔ اور بچے کوشش کریں کہ جس طرح والدین نے آپ کو جنم دے کے آج کے دن تک کی خوشی آپ کو دکھائی ہے، قدم قدم پر باقی ماندہ زندگی ان کی خوشیوں کی ہے جو آپ نے محنت کر کے ان کو یہ خوشیاں فراہم کرنی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور ایمان، مقدس ترین تکمیل شادی کے ذریعے ایمان کی ہوتی ہے۔ شادی کا ایک ظاہری جو فلسفہ ہے وہ اولاد ہے، اولاد ہی کے لیے شادی ہوتی ہے، ورنہ انسان آلو کی طرح زمین سے پیدا ہو سکتا تھا، اللہ کی قدرت میں ہے، بیج کاشت ہوتا آلو کی طرح، مونگ پھلی کی طرح، ایک ایک پودے کے نیچے پورا گچھا انسانوں کا نکال لیتے، یہ ہو سکتا تھا یہ کام، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کو عقل و شعور دیا ہے اور دین کی ہدایت دی ہے، توفیقات دی ہیں، پھر ازدواج کا حکم دیا ہے اور ازدواج کا ثمرہ اولاد دی ہے۔ یہ اولاد مقصد ہوتا ہے شادی کا۔ اولاد سے گھبرائیں نہیں، اولاد سے دریغ نہ کریں، اولاد کے لیے وسوسوں میں نہ آئیں۔ قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کے رزق کے ڈر سے بچے پیدا کرنا بند نہ کرو آپ، یہ اللہ کی ہدیہ ہے، نعمت ہے،
اور خصوصاً مومنین کو یہ ہدیہ روکنا نہیں چاہیے کثرت سے. مومنین کی اولاد جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے، جتنے تھوڑے ہوں گے اتنی مشکلات میں ہوں گے آپ، جتنے زیادہ ہوں گے اتنے آسودہ ہوں گے آپ. لہٰذا فلسفہ ازدواج، شادی کا بچے بھی ہیں انشاءاللہ سب صاحبان کو جو شادی شدہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اور صحیح و سالم اولاد عطا فرمائے، اور جو زندگی آج شروع ہونے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے ان کو تمام نعمات، برکات، عنایات سے نوازے، اور بالخصوص نیک صالح اور صحیح و سالم اولاد کا تحفہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے انشاءاللہ. اور مطالب بہت سارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ نکاح پڑھا بی بی کا اور مولا علی کا، تو زوج و زوجہ کو جو باتیں سمجھانی تھیں وہ سمجھائیں، جو شرکاء تھے، رشتہ دار، اقربا، صحابہ، جو باتیں ان سے مربوط تھیں وہ ان کو سمجھائیں. اور پھر اس کے بعد مسلسل پوچھتے رہتے تھے. بی بی زہرا سے رسول اللہ پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کا مشترکہ سفر زندگی کا کیسے جا رہا ہے. بی بی کبھی گھریلو کاموں کی مشقت کا اظہار بھی کرتی اور رسول اللہ رہنمائی فرما دیتے. اور مولا علی سے بھی پوچھتے رہتے ازدواجی زندگی. تو یہ نظارت کرنا والدین کے لیے ٹھیک ہے، پوچھتے رہیں کہ مشکل نہ پیش آئے، لیکن رسول اللہ کو جب بی بی مشکلات گھریلو بیان کرتی تھیں تو رسول اللہ فوراً علی علیہ السلام کو بلا کے ڈانٹتے نہیں تھے. کہ مثلا بی بی ایک شکوہ یہ کرتی تھی کہ گھر کا کام کے لیے مثلا مہمان بھی آ جاتے ہیں اور بھی کام ہوتا ہے، میں اکیلی ہوں. اور اس وقت کی خواتین سب کچھ خود بناتی تھیں، یعنی دانے ہوتے تھے جو یا گندم گھر میں، چکی سے پہلے خود آٹا بناتی تھیں، پھر وہ آٹا گوندتی تھیں، پھر وہ آٹا پکاتی تھیں، پھر اسی طرح روٹی کے ساتھ جو لوازم ہوتے تھے وہ تیار کرتی تھی. تو یہ بڑا ایک مشقت والا کام تھا. تو بی بی نے یہ شکوہ کیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ لے نوکرانی، یہ آپ کو دے دیتے ہیں، گھر کے اندر ماسی کام کرے گی. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو وہ نسخے بتائے کہ یہ ساری مشقتیں بی بی کے لیے آسان ہو گئیں جھیلنا. وہ چھالے ہوتے تھے ہاتھوں پر بنے ہوئے، لیکن اب وہ درد نہیں ہوتا تھا. اب بی بی ان چھالوں سے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی جو آغاز میں رسول اللہ کی رہنمائی سے پہلے جو احساس ہوتا تھا. اب آسان ہو گیا برداشت کرنا. تو والدین بھی اگر بچے شکایت کرتے ہیں تو انہیں اس طرح سے رہنمائی کریں تاکہ تحمل بڑھے، برداشت بڑھے، اور زندگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان کے اندر ارادہ پختہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو عزیزان یہاں تشریف فرما ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی عنایتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. اور خصوصاً یہ دو خاندان جو آج اس رشتہ ازدواج کے ذریعے آپس میں رشتہ قرابت میں منسلک ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر دونوں خاندانوں میں اپنی خیرات و برکات نازل فرمائے. اور خصوصاً یہ زندگی جو شروع ہو رہی ہے دو عزیزوں کے درمیان، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی عنایات نازل فرمائے انشاءاللہ.